ابھی اسی ویکینڈ میں کینیڈا میں ایک بہت بڑی کنٹروورسی نے جنم لیا ہے. ہمارے شہر مسساگا میں مسلمان کمیونٹی نے حیا ڈے ریلی کا اہتمام کیا، جس پر مسساگا کی میئر بونی کرومبی اور وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے. آپ اس سلسلے میں کیا تبصرہ کرنا پسند کریں گے؟ دیکھیے، یہ ایک کافی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. ہماری مسساگا کی میئر بونی کرومبی ہوں، پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو ہوں، اور خاص طور پر این ڈی پی اور لبرل کے بیشتر پالیٹیشینز ہوں، ان کا یہی خیال ہے کہ یہ جو ایتھنک کمیونٹیز ہیں اور پریسائزلی جو مسلم کمیونٹیز ہیں اور یہ جو ہماری بھارتی کمیونٹیز ہیں سب کانٹیننٹ کے، یہ ان کی جیب میں ہیں. ان کا یہ خیال ہے اور وہ ان کو ووٹ بینک کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں. وہ ان کو خوش کرتے رہتے ہیں. کبھی کسی جلسے میں گئے السلام علیکم، ست سری اکال، نمستے کہہ کے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ان کی جیبوں میں ہیں. اب مسلم کمیونٹی کے حوالے سے پرائم منسٹر ٹروڈو نے اسلاموفوبیا کے کانٹیکس میں بہت اقدامات کیے. تو وہ ان کا یہ خیال تھا کہ ایسا کر دینے سے جو مسلم کمیونٹی ہے وہ بس چوں چرانی ہی کرے گی، وہ جو کچھ یہ چاہیں گے وہ کریں گے. پرائم منسٹر ٹروڈو یہ بھول جاتے ہیں کہ آفٹر آل ہم سب انسان ہیں. مطلب ہمیں اگر کچھ فیور ملی ہے کسی چیز میں، کسی کمیونٹی کو بھی کوئی فیور ملی ہے تو وہ اس سے آگے بھی کچھ چاہتے ہیں. ان کا ایک اپنا براڈر ایجنڈا ہے. وہ صرف اتنا نہیں ہے کہ جی آپ نے وہ مسلمانوں کے لیے اسلاموفوبیا کے کانٹیکس میں بہت کچھ کر دیا، وہ کہیں اب سب کے منہ بند ہیں. اب مسلمان کمیونٹیز میں ایک چل رہا ہے بہت عرصے سے کہ بھئی یہ جو سیکس ایجوکیشن بچوں کو، خاص طور پر چھوٹے بچوں کو جو دی جاتی ہے وہ نہیں پسند کرتے. میں ایسے 3-4 مسلم فیملیز کو جانتا ہوں جو یہ دیکھتے ہوئے کہ پرائم منسٹر ٹروڈو جو ہیں وہ خاص طور پر اس پہ بہت زور دے رہے ہیں، اور چونکہ اب ایجوکیشن میں، کریکولم میں چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، انفورسمنٹ ان کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو وہ کینیڈا چھوڑ کے واپس بچوں کو لے کر چلے گئے. میں اس پہ بحث نہیں کرتا کہ انہوں نے ٹھیک فیصلہ کیا یا غلط فیصلہ کیا. ذاتی طور پر میں جو LGBT کمیونٹی ہے ان کے رائٹس کا بہت بڑا سپورٹر ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرانسجینڈرز ہوں یا LGBT کمیونٹیز کے دوسرے جو سیکشنز ہیں ان سب کو رائٹس ملنے چاہیے. ان کے ساتھ مطلب نہ صرف کینیڈا میں بلکہ بہت ساری دنیا کے حصوں میں ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں اور ابھی بھی ہو رہی ہیں. ابھی بھی یہاں پر بھی ان کے خلاف ڈسکرمنیشن موجود ہے. لیکن ہوا کیا کہ وہ جو پولیٹیکلی LGBT کمیونٹی یا مسلم کمیونٹیز یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ اپنی آئیڈیالوجی پہ ون پیج پہ کبھی نہیں تھے، مگر ایک پیج پہ یہ تب ہوئے کہ یہ بھی مائنورٹی تھے، LGBT کمیونٹی بھی مائنورٹی میں تھی، تو پھر یہ ان کے حجاب کے لیے سپورٹ کرتے تھے، ان کے برقعے کے لیے سپورٹ کرتے تھے. جو LGBT تھے وہ ان کے لیے سپورٹ تو نہیں کرتے تھے مسلم کمیونٹی، لیکن ان کے خلاف نہیں بولتے تھے. تو اس طرح وہ ایک میرج آف انکنوینئنس وہ چلی جا رہی تھی. اب جب چیزیں تھوڑی سی ضرورت سے زیادہ بڑی مسلمان کمیونٹی کا پوائنٹ آف ویو سے، جب ضرورت سے زیادہ بڑی، اب اسکولوں میں کریکولم جو ہے چھوٹے بچوں کے لیے وہ زیادہ بڑھتے چلے گئے، تو اب ایک بے چینی سی پیدا ہوئی. اچھا، یہ صرف مسلم کمیونٹی میں بے چینی نہیں ہو رہی، یہ جو مطلب کرسچن کمیونٹی ہے ان میں بھی بے چینی پیدا ہو رہی ہے، جو مطلب پریکٹسنگ کرسچنز ہیں. چونکہ ہماری ساری فیتھ بیس کمیونٹیز میں سے کرسچنز نسبتاً ذرا لبرل کمیونٹیز ہیں. وہ مطلب جیسے وائٹ کوکیشین کرسچنز، خاص طور پر جو ہمارے ساؤتھ ایشین بیک گراؤنڈ کے کرسچنز ہیں وہ ہماری طرح کے ہی ہیں. اچھا، اب یہ جو ہے، لیکن جو پریکٹسنگ کرسچنز ہیں چاہے وہ کسی بھی بیک گراؤنڈ کے ہوں وہ بھی کمفرٹیبل نہیں تھے، اور جیوش بھی جو پریکٹسنگ ہیں وہ بھی کمفرٹیبل نہیں تھے، اور میں بہت سارے سکھ بہن بھائیوں کو جانتا ہوں وہ بھی کمفرٹیبل نہیں تھے. ہندو اس معاملے میں ذرا نسبتاً لبرل واقع ہوئے ہیں، کیونکہ ہماری ہندو سویلائزیشن کے تو کچھ ایسے مطلب جو ہمارے
ایون دیوتا ہیں، دیوتائیاں ہیں، وہ بھی مطلب ٹرانسجینڈر میں آ جاتے ہیں تو وہ بھی ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں. چونکہ ہندو سویلائزیشن میں جو ایکسیپٹنس ہے وہ بہت وائڈر اسکیل کی ہے، لیکن پھر بھی ان میں بھی کچھ ایسے سیکشن ہیں جو اس بات سے کمفرٹیبل نہیں تھے. تو ابھی یہ جو اسکولوں میں ذرا ضرورت سے زیادہ LGBT کمیونٹی کی وہ جو جینڈر ہے سچویشن اس پہ ذرا زیادہ ہوئی کہ جی آپ جینڈر بھول جائیں، سب ایک ہیں. اور پھر وہ LGBT کمیونٹی کے جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ ہی ہم شی ہر اس سے بھی آگے نکل چکی ہے جی نا بات، جی اب تو جی بہت زیادہ قسم کی وہ قسمیں بن چکی ہیں. تو اس سے پھر ایک جو انکمفرٹ ہونا ہے دوسری کمیونٹیز میں، جو فیتھ بیس پریکٹسنگ ریلیجیس کمیونٹیز کے سیکشنز ہیں ان میں یہ بات پڑتی گئی. اب جو ایک پیج پہ بظاہر تھے اسلاموفوبیا کی وجہ سے مسلم کمیونٹی اور LGBT یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے، ایک دوسرے کو انڈورس تو نہیں کرتے تھے مگر ایک دوسرے کے خلاف نہیں تھے، اور کہیں کہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھی چل پڑتے تھے. اب وہ ایک دم جب ایک دوسرے کے خلاف آن کھڑے ہوئے تو یہ مسئلہ ہو گیا لبرل پالیٹیشنز کے لیے. چونکہ لبرل پالیٹیشین کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے دونوں ہی ووٹ بینک ہیں. LGBT کمیونٹی بھی اپیرنٹلی، کوئی ضروری نہیں کہ سارے LGBT ہی ووٹ لبرل کو دیتے ہوں، مگر یہ ایزیوم کیا جاتا ہے زیادہ تر ان میں سے ان کے ساتھ ہیں، لبرلز کے ساتھ یا NDP کے ساتھ. اور اسی طرح مسلم کمیونٹی کے بارے میں بھی یہ ایزیوم کیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ تر NDP یا لبرل کے ساتھ ہیں. لیکن اس مسئلے پہ آ کے اب وہ جو ہم میئر بونی کرومبی کی بھی ایک ٹویٹ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ہائیلی ڈسپوائنٹڈ سمتھنگ لائک دیٹ. انہوں نے کہا پرائم منسٹر ٹروڈو نے بھی بڑے غم و غصے کا اظہار کیا. تو وہ سچویشن کافی کنٹروورشل ہو گئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر ٹروڈو کو اور باقی پالیٹیشین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بالکل ایسا نہ سمجھا کریں کہ اگر ہم نے کسی ایک کمیونٹی کو کسی ایک ایشو پہ ذرا خوش کر دیا ہے تو وہ ان کی جیب میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، یا ان کے وہ جو ہمارا ایکسپریشن ہے گھڑے کی مچھلیاں ہیں کہ جب چاہیں ان کو نکالا اور جب چاہیں گھڑے میں واپس ڈال دیا. فار گاڈ سیک، مطلب میرا یہ جو لبرل فورسز ہیں ان سے اختلاف یہی ہوتا ہے کہ بھائی آپ جو ہم نیو کینیڈینس ہیں، مجھے تو پرسنلی اگر مجھے کوئی کہے گورا یا میرا اپنا بھی کوئی ہمدیش کوئی بھارتی بھی کہے یا کوئی برازیلین کہے کہ یو آر فرام ایتھنک بیک گراؤنڈ، تو میں اس کو کہتا ہوں شٹ اپ، میں ایتھنک اتھنک کوئی نہیں ہوں، آئی ایم اے کینیڈین. ٹھیک ہے، میں آئی ایم ایز ایکول کینیڈین ایز یو آر. ٹھیک ہے، ہمیں بھی آنرشپ لینا ہے کینیڈا کی. اب مصیبت یہ کہ پرائم منسٹر ٹروڈو ٹائپ کے پولیٹیشنز نے اس طرح کا کلچر بلڈ کیا ہے کہ وہ مطلب لیکچر بھی دیں گے، کبھی انڈیا کو لیکچر دے رہے ہیں، کبھی مڈل ایسٹ کو لیکچر دے رہے ہیں. فار گاڈ سیک، کب تک تم یہ کام کرو گے؟ اور پھر یہ کہ اپنے اندر جو یہ لوگ ہمارے کینیڈا میں جو اب ہم نیو کینیڈینز جو بنے ہیں فار دا پاسٹ 10 20 30 ایئرس، وہ ان کے بارے میں ان کا یہ ہے کہ بھئی یہ تو ہمارے گھڑے کی مچھلیاں ہیں، بس ہم نے ایک دو چیزوں میں ان کو خوش کر دیا تو یہ کسی اور بات پہ نہ بولیں. اچھا یہ ایک میں اب میرا خیال ہے اس ماڈرن دنیا میں اب سمجھ آ رہا ہے، ہمیں پہلے نہیں سمجھ آتا تھا، مجھے بھی نہیں سمجھ آتا تھا کہ فریڈم آف ایکسپریشن کتنا خوفناک ہے. یعنی یہ بھی امپوز کرنے میں یہ جو ہماری ویسٹرن گورنمنٹس ہیں اور یہ جو ہے ان کو کتنا شوق ہے اپنی چیزوں کو بھی امپوز کرنے میں. پہلے تو ہمارا اپنے نظاموں کے بارے میں جہاں سے ہم آئے ہیں یہ گلہ ہوتا تھا کہ یار وہاں پہ فوج امپوز کرتی ہے، وہاں پہ مولوی امپوز کرتے ہیں، مطلب جان ہماری وہاں پہ عذاب میں تھی. اب یہ ذرا ماڈرن طریقے سے عذاب میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، خاص طور پر لبرل پالیٹیشنز اور یہ NDP ٹائپ کے پالیٹیشن. بس جو ہم نے سوچ لیا دس از دا رائٹ تھنگ، کسی کی مجال نہیں ہے اس پہ ہم بول سکیں. آپ کو یاد ہوگا وہ ٹرکرز پروٹیسٹ ہوا، اس پہ بھی یہی مسئلہ تھا. پرائم منسٹر نے کہا جو میں نے سوچا ہے وہ نہیں، وہ حرف آخر ہے. تو انبلیویبل یہ ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ میں اس پہ یہی کہوں گا کہ دیکھیے جو مسلم کمیونٹی یہ حیا ڈے کر رہی ہے، ریلی جو کیا انہوں نے اور آگے بھی شاید کریں گے، مجھے مطلب ان کو حق ہے پیسفل کیا. میں اس سے ایگری کروں یا نہ کروں، میں مطلب بہت ساری باتوں پہ ایگری نہیں کرتا، لیکن ایک بات پہ میں ایگری بھی کرتا ہوں کہ بھئی یہ جو بچوں کے کریکولم میں یہ جو ضرورت سے زیادہ آپ امپوز کر رہے ہیں چیزیں، وہ گاڈ سیک نہ کریں. مطلب میرے جیسے لوگ LGBT کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہیں.
ٹھیک ہے، ٹرانسجینڈرس کی جو ڈسکرمنیشن ہوتی ہے ہم بڑے دکھی ہیں، ہم ان سب کے ساتھ ہیں، لیکن یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ سوسائٹی میں اور انٹلیکچوئل ڈسکورس میں اسکولوں کالجوں کی ڈبیٹ میں کوئی بحث کی گنجائش ہی نہ چھوڑیں. آپ کہیں کہ نو دس از دا فائنل ورڈکٹ، حرف آخر. وہ کوئی نفرت کی بات تھوڑی کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کی یہ چوائس ہے سیکشولیٹی کے بارے میں، یعنی حیا ڈے والے یا دوسرے جو ریلیجیس لوگ ہیں، کہ بھئی وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ ہمارے بچوں کو جب اسکول میں جاتے ہیں سائنس پڑھائیں، میتھمیٹکس پڑھائیں، انٹرنیشنل افیئرس پڑھائیں، اس میں بتا دیں یہ بھی کہ جی جینڈرز جو ایشوز رہے اس میں کیا ڈسکرمنیشن بیچارے LGBT کے ساتھ رہی، یہ پڑھا دیں. لیکن اب یہ ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ نو یو مسٹ تھنک دا وے وی تھنک. یہ فیئر نہیں ہے. پرائم منسٹر ٹروڈو کا غصہ بڑھتا نظر آ رہا ہے جب انہوں نے امریکی رائٹ ونگ پالیٹکس کو، کینیڈا کے مسلمانوں کو بھڑکانے کے، رائٹ ونگ پولیٹیشنز کو الزام دیا کہ انہوں نے کینیڈا کے مسلمانوں کو بھڑکایا ہے یا بھڑکاتے ہیں. پی ایم ٹروڈو کے الزام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پرائم منسٹر ٹروڈو کا یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے جی کہ امریکن رائٹ ونگرز نے کینیڈین مسلمانوں کو بھڑکایا ہے، یہ ایک بہت ہی اسٹوپڈ بیان ہے. پرائم منسٹر ٹروڈو نے یہی بیان دیا تھا اس سے ملتا جلتا ہی جب یہ ٹرکرز پروٹیسٹ ہوئے تھے. اچھا وہ اس کی نوعیت ٹھیک ہے ذرا مختلف تھی. بھئی اگر وہ رائٹ کے سوچ رکھنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب ٹرکرز پروٹیسٹ جو تھا یہ ٹھیک تھا، انہوں نے اس کی حمایت میں بات کی، تو اس میں ان کی رائے. آپ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں، فریڈم آف اوپینین کی بات کرتے ہیں، لیکن جو بات ٹروڈو کو پسند نہیں ہے تو وہ اس کو سخت ناپسند ہے. یعنی ٹروڈو پھر ایک ڈکٹیٹر بن جاتا ہے. لیکن اس پریسائز مسئلہ پر کہ مسلمانوں کو، کینیڈین مسلمانوں کو بھڑکا، یہ بہت انفیئر ہے. چونکہ ہمارے رپورٹر بھی اس ریلی کو کور کرنے گئے ہوئے تھے، میں نے وہ رپورٹ بھی دیکھی، ہمارے یوٹیوب پہ بھی وہ موجود ہے. اور مطلب ظاہر ہے ہم اسی سماج میں رہتے ہیں، ہمارا تمام کمیونٹی سے رابطہ رہتا ہے. پرائم منسٹر ٹروڈو کو اندازہ نہیں یہ اب کتنا سینسٹیو ایشو ہے. اگر انہوں نے اس ایشو کو، یہ چھوٹا سا بظاہر ایشو ہے، یہ اگر ٹریگر کر گیا تو اگلا الیکشن نہیں جیت سکتا. اس کو اس بات کا اندازہ نہیں. یعنی وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بس کچھ رائٹ ونگرز، ٹویٹر اکاؤنٹس، فیس بک، وہ ان کو بھڑکا رہے ہیں. بھائی جو پولیٹیکل بینیفٹس ایک دوسرے سے لیتے ہیں لوگ، وہ تو لیں گے، وہ تو مطلب کرسچنز بھی لیں گے اور ہر فیتھ بیس کمیونٹی لے گی. یہ کام ٹروڈو بھی کرتا ہے اور سارے پولیٹیشین کرتے ہیں، چاہے وہ رائٹ کے ہوں چاہے وہ لیفٹ کے ہوں. لیکن یہ پیورلی حیا ڈے جو ہے ریلی، یہ مسلمانوں کی اپنی ریلی ہے. اگر ان کی اس ریلی کو کچھ اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے رائٹ ونگ کا کوئی بندہ کہہ دیتا ہے کہ جی بہت پیارا کام آپ کر رہے ہیں، یا کوئی اور فیتھ بیس کمیونٹی کا لیڈر کہہ دیتا ہے، تو وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی جائز کوشش کر رہے ہیں. یہ بھی ناجائز کوشش نہیں ہوتی. پالیٹکس میں یہی تو ہوتا ہے. یہ کام کیا ٹروڈو نہیں کرتا؟ یہ کام سارے کرتے ہیں. لیکن اس ریلی کو پیورلی مسلمز نے آرگنائز کی، اور مسلمز ہی اس کے کریٹر ہیں، اور مسلمز ہی اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں. اور ان میں بائی دا وے اکثریت پاکستانی مسلمانوں کی ابھی تک جو ہمیں نظر آ رہا ہے. ہو سکتا ہے باقی دوسرے مسلمان بھی آ کے اس میں شامل ہوں، لیکن یہ ایک ایسی آواز ہے جو مسلمان اٹھا رہے ہیں، جو میں آپ کو بتاؤں ایوری پریکٹسنگ فیتھ بیس جو کمیونٹی ہے جو نظر نہیں آتی، وہ اس کو دل سے انڈورس کر رہی ہے. وہ ٹھیک کر رہی ہے، غلط کر رہی ہے، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، کیونکہ یہ ایک انکمفرٹ نیس ہے. زون، یہ ایسا زون ہے، سیکشولیٹی ایک ایسا زون ہے جو جنرلی تھرو آؤٹ دا ورلڈ گلوبلی ابھی بھی ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ پریسائزلی ہے. اچھا اب لوگ مطلب ڈکے چھپے لفظوں میں بات کر رہے ہوں، گھروں میں بیٹھے بات کر رہے ہوں، بات نہیں کر رہے، صرف سوچ رہے ہوں. یہ پرائم منسٹر ٹروڈو بہت ہی نائیو انسان ہے، میں یہ کہوں گا. جیسے اس نے کہا تھا نا وہ ٹرکرز پروٹیسٹرز کا، یہ فرنج ایلیمنٹ ہے. He could not understand
وہ بھی فرنج ایلیمنٹ نہیں تھا, بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. اس میں صرف وہ کوئی ویکسین کے خلاف, کووڈ ویکسین کے خلاف نہیں تھی, اور بھی بہت سارے غصے تھے لوگوں کے. یہ اس سے بہت بڑا یہ ایونٹ بن سکتا ہے. یہ جو ہے نا وہ ویکسین والا, وہ بھی ویکسین والا بھی کافی بڑا ایونٹ تھا, ٹرکرز پروٹیسٹ, اور اس کے پیچھے صرف ویکسین کا مسئلہ نہیں تھا, اور بھی بہت سارے جو تھے گلے شکوے اور مسائل اگینسٹ ٹروڈو تھے. اس میں تو پھر پرائم منسٹر ٹروڈو کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس آگ سے کھیل رہا ہے. اب دیکھنے والی بات یہ کہ یہ جو آگ لگی ہے, وہ مطلب جو آگ جو ابھی بھڑکی ہے, وہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے, وہ لوگوں کے دل کی آواز ہے. اب ان کے دل کی آواز سے میں ایگری کتنا کرتا ہوں کتنا نہیں کرتا, میں موسٹلی نہیں بھی کرتا اور کچھ سے ایگری بھی کرتا ہوں, کچھ چیزوں سے ایگری کرتا ہوں, کچھ سے نہیں کرتا. لیکن میرے ایگری نہ ایگری کرنے سے وہ گراؤنڈ ریالٹی بدلے گی نہیں. وہ گراؤنڈ ریالٹی بڑی اسٹرانگ ہے. لوگوں مطلب وہ صرف مسلم کمیونٹیز کے اندر ہی یہ ایشو نہیں ہے, وہ کرسچن کمیونٹیز کے اندر, جوش کمیونٹی کے اندر, سکھ کمیونٹی کے اندر یہ ایک ایسا برننگ ایشو ہے. بظاہر یہ چھوٹا لگ رہا ہے, ابھی یہ ٹھیک سے ٹریگر نہیں کیا. اگر یہ ٹریگر کر گیا تو پھر ویو چلے گی اس کے خلاف, ٹروڈو کے خلاف. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. یعنی وہ جو ہوتا ہے نا, ابھی تو جی ٹی اے میں یوں ہی لگتا ہے کہ یہ کبھی ہارے گا ہی نہیں. ایسی بات نہیں ہے. ابھی بھی جی ٹی اے میں جب پروونشل الیکشن میں وہ ویو چلتی ہے ڈگ فورڈ کی, حالانکہ وہ کنزرویٹو ہے. فیڈرل لیول پہ ہارپر کے بعد ابھی تک کوئی بلو ویو نہیں چلی. اگر یہ مسئلہ ٹریگر کر گیا تو اس کا کوئی, مجھے جی ٹی اے میں جو کہ کلرڈ کمیونٹی جس کو یہ بولتے ہیں نا لبرل گورے, ہم لوگوں کو کلرڈ کمیونٹیز بولتے ہیں, یہ کلرڈ کمیونٹیز میں سے ان کا کوئی ایک ایم پی نہیں رہے گا اگر یہ ٹریگر کر گیا اور ویو چل گئی. تو اس لیے پرائم منسٹر ٹروڈو کو جو یہ شوقیہ قسم کا اس کا غصہ ہے نا, اور پھر وہ یہ کوشش کر رہا ہے, یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے نو مسلمز آر ود می ان فیکٹ, بٹ یہ تو رائٹ ونگر امریکن کا شوشہ ہے. یہ شوشہ نہیں ہے, یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. غلط ہے, ٹھیک ہے, یہ ڈیبیٹ الگ سے ہے, یہ ہم کسی اور دن کر لیں گے. لیکن اگر یہ شوشہ نہیں ہے, یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے لوگوں کے گھروں کی, اکثریت کے گھروں کی. یہ ٹریگر کر گیا نا تو پرائم منسٹر ٹروڈو, ویسے بھی اگلے الیکشن میں ان کا چانس ذرا کم ہی ہے, یہ پھر اسے اگلے سے اگلے تین الیکشن میں نظر نہیں آئیں گے, یہ اور ان کی پارٹی. آج کا طاہر گورا شو میرے ساتھ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون, پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.